بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، وہی ہو گیا جو حکومت کو خطرہ تھا۔ پشاور میں اپیکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر آ کر اس کے بعد ایک شہید کی نماز جنازہ میں سیر افریدی کی شرکت کے بعد اور گزشتہ رات خیبر پختونخوا کے پی کے ہاؤس میں تحریک توسیع پاکستان پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی عہدیداران کی شرکت پر اہم اعلانات 8 فروری کو ہر حال میں کامیاب کیا جائے گا، اور 8 فروری کی رات کو بڑی ریلیاں نکالے جانے کا اعلان پر حکومتی حلقوں میں افراتفری پھیل گئی۔ کیا طریقے جو لوگ چاہتے تھے پی ٹی آئی اور اداروں میں تناؤ رہے، وہ تناؤ کم ہو رہا ہے، اور کچھ صحافیوں کا خیال ہے کہ ڈیالہ جیل میں بند عمران خان کو پھر آفر کی گئی ہے کہ آپ بیرون ملک علاج کرائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ملک انتقام سے نہیں، انصاف سے چلتے ہیں، طاقت کے ناجائز استعمال سے نہیں، رول آف لا سے چلتے ہیں، عدالتوں کو آزاد کیا جائے، عوامی رائے کا احترام کیا جائے۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ گزشتہ رات جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے ہاؤس میں راجہ ناصر عباس، محمود عسکری، سہیل افریدی، شاہد خٹک اور دیگر مقررین کا خطاب سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے، بسنت کر دی میں آپے بسنتی ہوئی۔ حالات یہ ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں یو اے ای، سعودی عرب، امریکہ، ایران، امریکہ، چین، رشیا ایک بڑے تناؤ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں صرف سیاسی انتقام اور طاقت کے ناجائز استعمال کو حکومت ہتھیار بنا رہی ہے، جو حکومت کی کمزوری بن چکا ہے۔ اہم حلقے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انٹرنیشنل عالمی سطح پر بدلتے ہوئے حالات، پاکستان میں کے پی کے اور بلوچستان میں بھارت کی طرف سے دہشت گردی کرانے پر ملک میں سیاسی استحکام اور سیاسی طاقتیں اور دوسری طاقتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اس سلسلے میں تحریک انصاف نے دبڑدوز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عوام اگر باہر نکل آئی تو عوام میں غیر مقبول حکمران کی کشتی کو بھنور سے نکالنا خاصا دشوار ہو رہا ہے۔ ایک طرف ازبکستان اور دیگر ممالک کے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں، لیکن سرمایہ کاری صفر۔ انٹرنیشنل ہو یا پاکستان کے معاشی ایکسپرٹ، وہ پاکستان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ ایسے میں ناظرین، گزشتہ روز پی ٹی آئی کا اجلاس میں ہوا، جس میں محمود عسکری، راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 8 فروری کو ریلیاں نکالی جائیں گی، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ اگر 8 فروری 2024 کو مینڈیٹ چوری نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کی عوامی حکومت ہوتی اور وہ ملکی مفاد میں بڑے فیصلے کرتی۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اچھی بات ہوئی جو خیبر پختونخوا میں پشاور میں اپیکس کمیٹی کا ہوا، جس میں سہیل افریدی کور کمانڈر شرکت ہوئی، اور کہا گیا کہ دہشت گردی کو ہر حال میں ختم کیا جائے گا، دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو سیاسی جماعت یا اداروں میں ٹکراؤ چاہتے ہیں، وہ ان کی ناکامی اب کتنے فاصلے پر رہ گئی۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اچھی بات، ایک شہید کے جنازے پر، میرا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، پاک فوج کا افسر ہو، پاک ہماری پولیس کا ہو، ہمارا عام شہری ہو،
ایک بھی ناحق جان کے ضیاء پر پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ بعض لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہتے رہیں کہ فلاں ادارے فلاں سے نفرت کرتے ہیں، فلاں محکمہ فلاں سے نفرت کرتا ہے۔ نہیں، میں نے گزارش کیا، ملک کی معاشرہ، ملک تب ترقی کرتا ہے جب رول آف لا ہو، جب شخصیات کی بجائے ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز چند دن پہلے محترمہ ایک غالباً سینیٹر ہے مشال یوسفزئی، انہوں نے کہا کہ وہ جو توشہ خانہ سے آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کی اہلیہ نے ہار لیا تھا، جس کی قیمت سرکار کے مطابق لگائی گئی، انہوں نے کہا یہ ہارا۔ اس پر علیمہ خان، عمران خان کی فیملی سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ اس کا مطلب ہے جسے حکومت نہیں کہہ سکی، جو آئین اور قانون کے مطابق لیا گیا، شریف فیملی اور درداری فیملی نے اس سے 1000 گنا زیادہ یا سینکڑوں گنا زیادہ تحائف لیے، تو پارٹی میں کچھ لوگ، شیر افضل مروت اور ان جیسے لوگ، پارٹی میں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس پر عمران خان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو نے بھی کہا کہ ایسے لوگوں کی پارٹی رکنیت کینسل کی جائے جو عمران خان اور اس کی اہلیہ جیل میں ہیں، ان کی بہنیں ہر روز جا کے اس کیس کو زندہ رکھے ہیں، وہ قید تنہائی میں اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، کے پی کے ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اب تحریک انصاف نے یہ سوچ لیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب آج اراکین اسمبلی سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے۔ کیا سپریم کورٹ انصاف دے گی؟ کیا آئینی عدالت کے بعد 26 اور 27ویں ترمیم میں، جہاں 15ویں نمبر والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب تاریخ نہیں سن رہے، ایسے میں تو جدوجہد کرنی ہوگی، لیکن اس کا پرامن ہوگا، پرامن جدوجہد کا ہی ملکی بقا اور وقار کے ایشو ہے۔ ناظرین، اس میں یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی کہ اہم ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کا ہر محکمہ سرکاری افسر یہ سمجھتا ہے ملک میں اس وقت اتحاد، محبت اور آئین کی پاسداری ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو لفظ کہے، ناظرین یہ خود ہی سنیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں چوری کے مینڈیٹ والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہیں، اور شاید ان کو بھی احساس ہے۔ اب یہ سنیے۔ 8 فروری پاکستانی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے، اور اس دن وہ کیا گیا جو 1971 اور 73 میں کیا گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی تربیت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی ایکسٹریم پر جائیں۔ 17 سیٹوں والوں کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس پر جاری حکومت کو مسلط کیا گیا۔ دیکھیے، جاری کو مسلط کیا، انہوں نے کہا اس کی محمود عسکری اور ناصر، علامہ ناصر عباس رضوی کے بارے میں سہیل افریدی نے واشگاف لفظوں میں میسیج دیا عمران خان۔ قابل احترام قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود خان چودھری صاحب، ہمارے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر قابل احترام علامہ ناصر صاحب، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ان کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے اور ان کا عزت اور احترام بھی کرتی ہے۔ دیکھیں، لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اسٹریٹ موومنٹ چلا دی گئی ہے۔ یقیناً مشکلات ہیں، حالات سخت ہیں، اس کے باوجود بھی عوام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے عمران خان کو بعض کہہ رہے ہیں کہ آفر کی جا رہی ہے بیرون ملک علاج کرا لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، 25 کروڑ عوام کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ گزشتہ روز اہم اجلاس میں علامہ راجہ ناصر عباس، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کرتے، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں۔ عمران خان پاکستان ہے، دیکھیں میں جو آپ سے بات کروں گا اپنے
میرا ایمان اور باور ہے کہ صرف اور صرف کیونکہ پاکستان کے عوام کی اکثریت اور جوانوں کی اکثریت غالب 90% لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، وہی پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ انہوں نے انہیں جیل میں بند رکھا ہوا تھا، عوام نے پھر بھی انہیں کو لبیک کہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ جو کبھی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور نہیں رکھتے ہیں، انکمپیٹنٹ ہے، نالائق ہے اور انلیگلی اور ایلیجیبلٹی آیا مسلط ہو گیا ہمارے پاس۔ اب اور دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ کون سے بنیادی انسانی حقوق ہے جو انہوں نے پامال نہیں کیا؟ ایک حق جو جینے کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، جسے رائٹ ٹو لیو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی سے زندہ رہنے کا حق چھیننا ہے۔ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ اور قرآن پاک میں بارہا اس کا ذکر ہے، ظالم اور تکبر کی عبرتناک ہے۔ یہ ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ حکمران خود نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی 4-5 دہائیوں سے آئے ہیں، انہیں خود پتا ہے کہ عوام کی رائے کے بغیر زبردستی مسلط تو کیا جا سکتا ہے، ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ اب مان جاؤ آپ کہ آپ کے پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ اب آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، انتقامی کارروائیاں ختم کی جائے، سیاسی جماعتوں کو ان کی حیثیت تسلیم کی جائے، ان کا جتنا ووٹ بینک ہے جس کو عوام نے ڈالا ہے، اس سے پہلے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بول رہی ہیں۔ اس موقع پر شاہد خٹک نے کیا کہا، جو پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی سن لیے۔ محمود خان اچکزئی صاحب، ہمارے علامہ ناصر راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب اور جتنے بھی تحریک کے کبیرے ہیں وہ بیٹھے ہیں، تاکہ ایک کنفیوژن ڈال دی ہے۔ ایک کنفیوژن یہ ڈال دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے یا جو آپ نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے، وہ یہ تھا کہ ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے۔ ہڑتال کیسے کرنی ہے کہ دکانیں بند کرنی ہے، ٹرانسپورٹر، اور وہ ولنگلی، ایسا نہیں کہ ہم جا کے وہ خود شٹر ڈاؤن کون سے کرائیں، دکانداروں سے مل کے، ٹرانسپورٹر سے مل کے اور جتنے بھی تاجر رہنما ہیں ان سے مل کے محبت کے ساتھ ہم کو کہیں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنی دکان، اپنی چینچی، اپنا ٹرک عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بند کریں۔ تو یہ کلیئرٹی محمود خان اچکزئی صاحب آپ کی جانب سے ضرور آنی چاہیے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کوئی کہتا ہے کہ دھرنا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ ریلیز کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت میں محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو اور تمام تحریک کے کابینین کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں، تمام ایم پی ایس، تمام ایم این ایز نے اس وقت اپنے حلقوں میں بہترین موبلائزیشن شروع کی ہے، بہترین مومنٹم ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کی دکانیں بند ہوں گی، تمام ٹرانسپورٹر بند ہوں گے، تمام چوراہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا رول آف لا، جو مسلم لیگ کے لیے قانون ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہو، پیپلز اور جمعیت علماء کا پی ٹی آئی کے لیے ہو، طریق تحفظ آئین پاکستان کے لیے ہو۔ یہ آفریں شوفریں کرنا اب چھوڑ دیں، اب چلے ملک کی طرف آگے لے جانے کے لیے، یہی ملکی مفاد میں ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک بات کرنے سے پہلے، چین نے اسرائیل کو انویسٹمنٹ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ چین نے اسرائیل کو انویسٹمنٹ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ یو اے ای، سعودی عرب اور ترکی میں بعض معاہدے ہو رہے ہیں، ہمیں ملکی انٹرسٹ دیکھنا ہوگا۔ ہر حال میں، ہر صورت میں ایک ہی طریقہ ہے ملک کو بچانے کے لیے کہ ملک میں رول آف لا ہو، آئین کی حکمرانی ہو، عمران خان کو انصاف دیا جائے۔ ناظرین، آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے شعور کی۔ دیکھیں، پیٹ تو جانور بھی بھر لیتا ہے، مردار کو کھاتا ہے پیٹ بھر لیتا ہے۔ جو رزق حرام کماتے ہیں وہ غریب کی حق تلفی کر کے رشوت سے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ شعور آپ کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اشرف المخلوق بنایا کہ وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتی۔ شعور ہی اس لیے بنایا ہے یہ اللہ نے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ نیکی کا ہے، یہ بدی کا ہے۔ تم وہ کام کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو۔ تو میرا خیال ہے شعور کے بارے میں ہمارے دوست عطر کاظمی ایکسپریس پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے اچھی گفتگو کی، اور اس کے بعد
شعور پیٹ بھرنا کا نہیں، شعور پیٹ تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں انسان کو وہاں سے دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ السلام علیکم، میں اطہر کاظمی۔ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، ویسے بات تو ٹھیک ہے، شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، شعور پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن پیٹ کو کیسے بھرا جائے اس کے لیے شعور ہوتا ہے۔ بدی میں، نیکی میں، حلال میں، حرام میں تمیز شعور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور یہ ویسے اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں، جن معاشروں میں، جن ملکوں میں حکمران اشرافیہ کو زیادہ فکر اپنا پیٹ بھرنے کی ہو، اس ملک میں عوام کا پیٹ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ معلوم اسی لیے کہتے ہیں کہ جس جسم میں رزق حلال جاتا ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، نا انصافی نہیں کر سکتا۔ میں نے گزارش کی ہے، جانور بھی انسانوں سے زیادہ کھا جاتے ہیں، لیکن انسان کو اشرف الخلق ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا، سرکاری اداروں کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، اگر یہ شعور ہو یا خوف خدا ہو تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے۔ پاکستان میں پی ٹی 8 فروری کو کتنی کامیاب کرتی ہے یہ پی ٹی آئی اور عوام پر انحصار ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو ملکی مفاد کے لیے اب ایک ہونا ہوگا۔ ایک کیسے ہوں گے؟ جس کو اکثریت ووٹ دے وہ حکومت کرے۔ تو اگر اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو اس کے بلے کا نشان چھین لیا، اس کو گرفتار کر لیا، اس کے اراکین اسمبلی کو بغیر مختلف نشانوں سے لڑے، عوام نے اس کو ووٹ دے دیا، تو آپ حکومت اس کو نہ دینے والے زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔